قربانی کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ گھر کے اندر چند افراد ہیں اور اگر ہر ایک صاحب نصاب ہے تو ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے۔ مثلا گھر کے اندر مرد ہیں اور مرد صاحب نصاب ہیں تو مرد کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اور گھر کے اندر مستورات ہیں، عورتیں ہیں، اگر وہ بھی صاحب نصاب ہے تو ان کے اوپر علیحدہ قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر والد کے علاوہ بچے بھی ہیں جن کا اپنا کاروبار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے، وسعت دی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر الگ قربانی واجب ہے۔ ایک قربانی تمام افراد کی طرف سے ادا نہیں ہوگا بلکہ ہر ایک کو اپنا اپنا جو ہے واجب ادا کرنا ہوگا۔ جس طریقے سے دیکھیں کہ ایک کی نماز سب کے لیے نہیں ہو جاتی، ہر ایک جو ہے اپنی اپنی نماز ادا کرتا ہے، تو اسی طریقے سے جو آدمی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ گھر کے اندر چاہے وہ ایک فرد ہوں چاہے کئی فرد ہوں، اگر کئی فرد صاحب نصاب ہیں، والد کے پاس بھی اتنا مال ہے، بیٹے کے پاس بھی اتنا مال ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے پاس بھی اتنا مال ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے، تو ہر ایک کے ذمے اپنی اپنی قربانی ہے اور ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا صاحب نصاب ہے اور باپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے، باپ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اب بیٹا کیا کرتا ہے کہ اپنے نام سے نہ کر کے والد کے نام سے کرا دیا، یا اپنے نام سے نہ کرا کر کے والدہ کی طرف سے کروا دیا، تو والدہ کی طرف سے جو کرایا یا والد کی طرف سے جو کرایا یہ نفلی ہے کیونکہ ان کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اور جو لڑکا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو اپنا واجب چھوڑ کے والدین کی طرف سے نفلی قربانی کرنا، وہ قربانی تو ہو جائے گی لیکن اپنے ذمے کا واجب باقی رہے گا۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ذمے جو واجب ہے اس کو ادا کرے، اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے پھر والد کی طرف سے بھی کروائیں، والدہ کی طرف سے بھی کروائیں، اور جو فوت شدہ افراد ہیں، گھر کے لوگ انتقال کر چکے ہیں، مرحومین کی طرف سے بھی ہم کروا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے ہو۔ اپنے ذمے واجب ہے اس کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف سے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنے ذمے سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے ذمے کا واجب ادا کریں، پھر دوسروں کی طرف سے نفلی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ قربانی نہ کر کے اسی رقم کو غریب کو دے دیا جائے، یعنی قربانی کے بجائے صدقہ کر دیا جائے، اس میں غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی جہالت ہے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ دیکھیے شریعت ماننے کا نام ہے، اللہ نے حکم دیا اس کو ماننا ہے، اس پہ اپنی عقل نہیں لگانی ہے نا۔ غریب کے لیے اگر ہمارے اندر ہمدردی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا راستہ دیا ہے کہ اب صدقہ و خیرات کریں، قربانی بھی کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں۔ قربانی کرنے کے علاوہ صدقہ خیرات سے شریعت نے روکا نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، تو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ غریبوں سے ہمدردی ہے تو ہم صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کو چھوڑ کے صدقہ اور خیرات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ قربانی واجب ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا، اس کے علاوہ ہمیں اختیار ہے ہم جتنا چاہے صدقہ ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ کسی جانور کی جان کو لینا یہ سخت دلی ہے نا، یہ کسی مطلب ایک جانور کی جان لی جا رہی ہے، قربانی کیا جا رہا ہے، اس کی جان ہے تو ایک ہمدردی ہے نا۔ تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ تو ایک بات یہ سمجھیں کہ اللہ سب سے زیادہ غفور الرحیم ہے، اللہ سے زیادہ رحم والا کوئی نہیں ہے، تو یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، خواب کے ذریعے اشارہ فرمایا کہ اپنی لڑکے کو قربان کریں، اپنے لڑکی کی قربانی دیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے دماغ نہیں لگایا کہ بھائی لڑکے کی قربانی دینی ہے، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، پھر اپنی عقل نہیں لگانی، پھر اللہ کے فیصلے کو پورا کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربانی گاہ پہ لے کے گئے اور چھری چلا دی، پھر اللہ کی مدد آئی۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے، اب ہمیں یہاں پہ اپنی عقل نہیں لگانی ہے
کہ جانور کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے نا، تو اللہ سب سے زیادہ غفور و رحیم ہے، وہ اپنی مخلوق پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم کوئی بھی آدمی اس سے زیادہ رحم کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ہے نا۔ اب جہاں تک یہ ہے کہ کسی کی جان لینا ٹھیک نہیں، تو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو ہر چیز کے اندر جان ہے، جس کا یہ تصور ہے کہ اس کے اندر جان ہے اور یہ اس کے جان کو نقصان پہنچانا ٹھیک نہیں ہے، تو آج جو سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ ہرے گھاس کے اندر بھی جان ہوتی ہے، ساگ سبزی کے اندر بھی جان ہوتی ہے، اور صرف جان ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر فیلنگ بھی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آدمی محسوس کرتا ہے، جانور محسوس کرتا ہے، اچھے برے کو فیلنگ کر لیتا ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر بھی فیلنگس ہوتی ہے، وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی تو جان ہے۔ پھر آدمی کیا کھائے؟ پھر مطلب ساگ سبزی بھی نہ کھائے، اس کے اندر بھی جان ہے، اس کی بھی ہتیا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جنگلوں کے اندر ہم دیکھیں ہزاروں جانور ہیں جو ایک دوسرے کا شکار کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی خوراک ہے۔ جو طاقتور جانور ہے کمزور جانور کا شکار کرتا ہے۔ اب ہم جنگلوں میں پہرا لگا دے، کوئی کسی کا شکار نہیں کرے گا، تو یہ عجیب حماقت ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر ملک کے اندر ہم دیکھیں تو چڑیا گھر ہے اور اس کے اندر بہت سے جانور ہیں، اور سب سے اہم جو ہے وہ شیر ہے۔ اب شیر کو چڑیا گھر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کو کھانے کے لیے کیا دیا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو اس کی خوراک ہے وہی اسے دیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز دے تو وہ کھائے گا ہی نہیں۔ تو اب کسی کی جان لینا یہ تو اس کے ساتھ بے رحمی ہے، جیو ہتیا ہے، کسی کے جان کو نقصان پہنچانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب آدمی شیر کو جا کے یہ بات سمجھائے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہم کسی کی جان تو لے نہیں سکتے ہیں، تو ایک کام کرو، تم آج سے جو ہے وہ چقندر ہے، ٹماٹر ہے، یہ کھانا شروع کر دو، تو یہ مناسب نہیں ہوگا کہ یہ اس کی غذا ہے نہیں، ہے نا۔ تو یہ شیر کی غذا نہیں ہے، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو ایک جانور کی زندگی بچانے کے لیے ہم دوسرے جانور کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بھائی کسی کی جان ہی تو لے کے اس کے سامنے اس کا خوراک دیا جا رہا ہے، کس لیے؟ کہ اس کی جان بچے، اس کے لیے اس سے چھوٹی مخلوق، چھوٹے جانور کی جان لی جاتی ہے تاکہ بڑی مخلوق زندہ رہے، اس کی جان بچی رہے۔ اگر اس کو خوراک نہیں دیں گے تو یہ شیر کچھ دنوں میں مر جائے گا، تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے دوسرے جانور کا گوشت ہم اسے دیتے ہیں۔ تو اگر ایک جانور کے لیے دوسرے جانور کو قربان کرنا ٹھیک ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر اس کے لیے کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ پھر یہاں پہ انسانوں کے اندر یہ ہمدردی کا جذبہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہی ہمدردی کا جذبہ شیر کے سامنے بھی ہو کہ بھائی تمہارے لیے ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو آج سے تم گھاس بھوسا کھانا شروع کر دو، ساگ سبزی کھانا شروع کر دو، تو وہ تو اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہاں اسے موقع مل جائے تو سمجھانے والے کو ضرور کھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں دنیا کے اندر جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کرے۔